امسال قریب 5.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا. کسی حکمت کے سبب میں نے بریلی سے باہر کہیں کا سفر نہیں کیا، اور 5.5 مہینے کے بعد میں اس محفل میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. آنے میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. حضرات، دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، والا صفات، مظہر الہی صفات، ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کو نہ کسی نے سمجھا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں کسی کو وہ ذہن عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھے. خالق کائنات، مالک کائنات نے جو کچھ تخلیق فرمایا اس کی ایک مقدار ہے. بے شمار اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی تخلیق نہیں فرمایا، سب کا شمار ہے. خالق کائنات نے عقل کو تخلیق فرمایا، عقل کو. تو عقل کی ایک مقدار ہے کہ جتنی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو تخلیق فرمایا، اور جتنی عقل اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی، 90% عقل اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو عطا فرمایا. اور جو 10% عقل اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی اور بچی، رسول کائنات کو عطا فرمانے کے بعد اس 10% میں سے 90% انبیاء کو عطا فرمائی. اب کل عقل کا 90% حصہ جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا ہو، اور جملہ تخلیق کو اللہ تبارک و تعالی نے جملہ تخلیق کی ہوئی عقل میں سے 10% میں سب کو تقسیم کیا ہو، تو خدا کی قسم تمام انبیاء، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، اللہ کی جملہ تخلیق مل کر اگر رسول کی ذات کو سمجھنا چاہے تو بھی رسول کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے نبی کریم نے ارشاد فرما دیا کہ میری حقیقت کو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. جس کی حقیقت کو کسی نے نہیں سمجھا، نہ جبرائیل نے سمجھا، نہ میکائیل نے سمجھا، نہ اسرافیل نے سمجھا، نہ اسرائیل نے، آدم تا عیسیٰ، جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. 1400 سال کا عرصہ گزر گیا میرے نبی کو دنیا میں تشریف لائے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، مظہر الہی صفات، وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے علم کے موتی و گوہر جب بکھیرے کرتاس کے اوپر، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت کی زندگی کے لمحے لمحے کو اپنی امان میں لے لیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر ابن عبد العزیز سے لے کر
15ویں صدی کے مجدد مفتی اعظم تک جتنے مجدد گزرے سب اللہ کی امان میں، مگر 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا ایک علم کو لے کر، علم جفر، جس کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ کل علم جفر جو کل ہے اس کا 25% حصہ مجھے آتا ہے، جس میں میرا کوئی استاذ نہیں، اور میرا جتنا علم ہے اس کا چند فیصد میں نے 2 لوگوں کو دیا ہے۔ اپنے ایک شاگرد کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے شاگرد کا ذکر کرتے ہیں جو سرکار نوری میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سفارش پر ان کو علم عطا کیا تھا اعلی حضرت نے۔ تو اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فلاں شاگرد جو افریقہ میں رہتے ہیں ان کو جب میں نے علم جفر سکھایا تو میں نے رسول اللہ سے اجازت لے لی، مگر نوری میاں صاحب کی سفارش تھی فلاں کے لیے، تو ان کو جب میں نے علم جفر سکھایا تو رسول کائنات سے اجازت نہیں لی، میں نے انہیں سکھایا، وہ سیکھ تو گئے، حساب تو نکال لیتے تھے، مگر کیونکہ رسول سے میں نے اجازت نہیں لی تھی لہذا اس حساب کا نتیجہ برآمد نہیں کر پاتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کل علم کا جب 25% یا اس سے کچھ زائد حصہ از خود سیکھ لیا تو خیال آیا کہ مزید علم سیکھنے کے لیے میں رسول کائنات سے اجازت لے لوں۔ جب میں نے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا اس علم کو سیکھنے کے سلسلے میں تو رسول کائنات کی طرف سے جواب آیا، میرے احمد رضا اس علم کو سیکھنے میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ پتہ کیا چلا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ کہا ہے، پہلے رسول سے اجازت لی ہے پھر عوام کو عطا کیا، اور وہی اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ کلام کی نوعیت یہ بتا رہی ہے کہ رسول سامنے ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، میں کیا کہوں تجھے، سب کچھ کہہ لیا اور آخر میں کہہ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب خالق کا بندہ خلق کا آقا، مخلوق میں آدم بھی ہیں، مخلوق میں شیس بھی ہیں، مخلوق میں ابراہیم بھی ہیں، مخلوق میں موسیٰ بھی ہیں اور مخلوق میں عیسیٰ بھی ہیں،
1,24,000 انبیاء مخلوق میں ہیں، سارے فرشتے مخلوق میں ہیں، عرش مخلوق میں ہے، فرش مخلوق میں ہے، سدرہ مخلوق میں ہے، لوح مخلوق میں ہے، قلم مخلوق میں ہے، جنت مخلوق میں ہے، دوزخ مخلوق میں ہے، چاند سورج ستارے سب کچھ مخلوق میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہم غلاموں کے لیے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تو فرشتوں کا بھی آقا ہے، نبیوں کا بھی آقا ہے، اجنہ کا بھی آقا ہے، انسانوں کا بھی آقا ہے، پریوں کا بھی آقا ہے، سورج کا بھی آقا ہے، چاند کا بھی آقا ہے، جنت کا بھی آقا ہے، دوزخ کا بھی آقا ہے، لوح کا بھی آقا ہے، قلم کا بھی آقا ہے۔ 18,000 عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، سب کا آقا میرا محمد ہے۔ عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے رسول کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، میں نے کہا نا میرا رسول اللہ کی تخلیق کا آقا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرا رسول اللہ کی جملہ تخلیق کا آقا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات نے جب اعلان نبوت و رسالت کیا تو اس وقت پورے عرب کے اندر ایک ہنگامہ کٹ گیا کہ محمد ابن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا۔ بڑی پیاری بات ہے، رسول اللہ کی سیرت کو آپ دیکھیے، قسم خدا کی میں کہتا ہوں، رسول اللہ کی زندگی کا ایک لمحے کے اوپر اگر کوئی غور کر لے تو صراط مستقیم کے اوپر اس کے قدم 1 سینٹی میٹر بھی نہیں لڑکھڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، دیکھیے یہ پیلی بھیت کی سرزمی ہے، شاہ جی محمد شیر میاں کی تربت اقدس پر اللہ ہم سب کے سلاموں کی بارش فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ یہاں کے قطب ہیں اور یہاں کے لوگوں کا ایمان ان کی حفاظت میں ہے، سمجھے نا؟ جو قطب ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوا کرتی ہے، اور اولیاء اکرام کثرت کے ساتھ یہاں پر ہیں۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں عقائد کے مسائل سے سب واقف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ واقف نہیں ہیں، عقیدے کے مسائل سے آپ لوگ واقف ہیں مگر مانتے تو ہیں، اور کیوں یہ جانتے بہت سے لوگ نہیں۔ کسی چیز کو مان لینا اور ہے اور جان لینا اور ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر پاک میں کیا۔ کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر پاک میں اعلان نبوت کیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ نبوت رسول اللہ کو 40 سال میں ملی۔ کب ملی؟ 40 سال میں نبوت ملی۔ 40 سال میں نبوت نہیں ملی، 40 سال میں اعلان نبوت کیا۔ اور نبی کب ہیں؟ نبی کب ہیں؟ جب اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار
دنیا میں تشریف لائے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ابو بکر صدیق کی امت ہے؟ عمر فاروق اعظم کی امت ہے؟ عثمان غنی کی امت ہے؟ علی کی امت ہے؟ امام اعظم کی امت ہے؟ امام شافعی کی امت ہے؟ امام مالک امام حنبل کی امت ہے؟ غوث اعظم کی امت ہے؟ غریب نواز کی امت ہے؟ اعلی حضرت کی امت ہے؟ اگر میں کہوں آپ سے کہ آدم علیہ السلام کی امت ہے تو آپ کہیں گے ہے نا؟ ہے نا؟ شیس علیہ السلام کی امت ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بھی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، دانیال اور داؤد کی بھی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت ہے. امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے. غیر نبی کی امت نہیں ہوتی. غیر نبی کی امت نہیں ہوتی. امت صرف نبی کی ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی، وہ میری بات کا جواب دیں کہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے عرض کیا ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اسی وقت نبی نے فرما دیا کہ آنے والا نبی ہے. امت نبی کی ہوتی ہے، غیر نبی کی نہیں ہوتی ہے. میرا نبی جنگل سے گزرتا، حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، حضرت حلیمہ اپنے گھر لے گئیں تو حلیمہ کے شہزادے فرمایا کرتے تھے کہ محمد عربی کے قدموں پر نثار جائیں، جس طرف سے گزر جاتے ہیں سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو جاتے ہیں، پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، بادل سایہ کر لیا کرتے ہیں، اور درخت سجدے میں گر جایا کرتے ہیں، اور شیر کتے کی طرح پونچھ ہلایا کرتے ہیں. یہ بات کب تھی؟ یہ اس وقت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کا دودھ نوش فرما رہے تھے. اس وقت یہ بات تھی. تو یہ کیا تھا؟ یہ اظہار نبوت تھا. کیا تھا؟ درختوں کا سجدہ کرنا اظہار نبوت تھا، بادلوں کا سایہ کرنا اظہار نبوت تھا، پتھر پر قدم ناز کے نشان کا بن جانا اظہار نبوت تھا، شیر کا کتے کی طرح پونچھ ہلانا اظہار نبوت تھا. یہ اظہار نبوت تھا. اور اعلان نبوت کب ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرمائی 40 سال کی عمر پاک میں. اب یہ 40 سال نبی کریم کے کیسے گزرے؟ یہ 40 سال جو اللہ کے رسول نے گزارے ہیں، اپنی امت کے علماء، اپنی امت کے مشائخ، اپنی امت کے صوفیاء، اپنی امت کے عابدین، اپنی امت کے زاہدین، اپنی امت کے مبلغین کو سبق دیا ہے ان 40 سال میں رسول اللہ. وہ سبق کیا تھا؟ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار نے 40 سال اپنی زندگی کے گزارے اس زمین کے اوپر. تو اس وقت جو بھی دیکھتا تھا رسول اللہ کو، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، عبداللہ کا بیٹا آ رہا ہے یا جا رہا ہے، احمد آ رہا ہے یا جا رہا ہے، محمد آ رہا ہے یا جا رہا ہے. کوئی مکہ کا شخص، کوئی عربی یہ نہیں کہتا تھا، بلکہ ہر دیکھنے والا یہ کہتا تھا صادق الامین آ رہے ہیں،
صادق الامین جا رہا ہے، جیسا جو بولتا تھا۔ کوئی کہتا تھا آ رہے ہیں، کوئی کہتا تھا جا رہے ہیں، کوئی کہتا تھا کھا رہے ہیں، کوئی کہتا تھا پی رہے ہیں، مگر پورا مکہ محمد کو محمد کے نام سے نہیں، صادق الامین کے خطاب سے جانتا تھا۔ اور پھر خداوند قدوس کا اعلان ہوا کہ اب اعلان نبوت کر دو، اعلان رسالت کر دو، میری وحدانیت کا اعلان کر دو، تو پہاڑ کی بلندی کے اوپر رسول اللہ تشریف لائے۔ اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے ارشاد فرما دیتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں، مگر نہیں، رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ رسول اللہ نے ایک سوال کیا کہ تم نے مجھے کیسا جانا؟ تم نے مجھے کیسا جانا؟ یہ سوال نہیں تھا، خدا کی قسم یہ درس تھا، اپنی امت کے علماء کو درس تھا، اپنی امت کے مشائخ کو درس تھا۔ رسول نے اپنی امت کے صوفیاء کو درس دیا، دین کے مبلغین کو درس دیا۔ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق الامین جانا، تو گویا کہ درس دے کر رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ پہلے ذات کو منوا لینا، پھر بات کو رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ رسول نے پہلے ذات کو منوایا اور پھر رسول کائنات نے اپنی بات کو رکھا۔ وہ بات اور ہے کہ اس وقت مکہ کے لوگ کودنے پھاندنے لگے اور یادہ گوئی کرنے لگے، مگر سچائی یہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے علماء، مشائخ، صوفیاء، عابدین، زاہدین، مبلغین کو رسول کائنات نے ایک درس دے دیا تھا کہ پہلے ذات کو منوا لینا، جب ذات کو منوا لوگے تب تمہاری بات کا ان کے اوپر اثر ہوگا اور تب تم اپنی بات کو پیش کرنے کے حقدار ہوگے۔ ایک عجب اور غضب ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک نہ سمجھ میں آنے والی ذات جسے کسی نے نہیں سمجھا اور کوئی سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت بھی نہیں رکھتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات وہ ذات ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کی حقیقت کو خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ مکہ کی سرزمین پر اس وقت جب رسول کائنات تشریف لائے، نہ کوئی اخبار چھپتا تھا، نہ اخبار چھپنے کے ذرائع تھے، نہ ٹیلی فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ جہاز تھا، نہ کاریں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں۔ کمیونیکیشن سے متعلق کوئی چیز اس وقت نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، مگر اللہ کی قسم 1400 سال پہلے جس ذات نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اس ذات کا اعلان پوری دنیا کے اندر اس کے رہتے ہوئے پھیل گیا۔ آج بھی رسول اللہ دنیا میں ہے، آج بھی رسول کا دور ہے، مگر میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات کا تعارف کس شان کے ساتھ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی،
رسول اللہ کو معراج ہو، آسمانوں پر رسول اللہ تشریف لے گئے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول تو پیلی بھیت بھی آئے ہیں، وہ بات دوسری ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، مگر یقین مانے ایک رات کے کچھ حصے میں جس ذات نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، سدرا کو پار کر لیا اور لامکاں کا سفر طے کر کے واپس مکہ کی سرزمین پر آ گئے، اس ذات کے لیے یہ دنیا ایک لمحے کے کچھ حصے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ جس وقت رسول اللہ، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، دل باغ باغ ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں موجود، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اس دنیا میں آیا اپنی ماں کے بطن سے تو میں اپنی دائی کی گود میں تھا، اور ایک لمحے کے لیے میں اس گود سے غائب ہو گیا، تو جس گود میں میں تھا اس گود کی مالکہ نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ گود میں نہیں، وہ گھبرا گئی، اور دوسرے ہی لمحے میں ان کی گود میں تھا۔ ایک لمحہ یا اس سے کچھ کم حصہ جب میں بظاہر بڑا ہوا، تو ایک دن مجھ سے میری دائی نے پوچھا کہ یا محمد الرسول اللہ، یا محمد ابن عبداللہ، جب میں نے آپ کو گود میں لیا تھا تو ایک لمحے کے لیے آپ میری گود سے غائب ہو گئے تھے، آپ کہاں گئے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس ایک لمحے کے اندر اللہ نے مجھے پوری دنیا کی سیر کرا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے رسول کی ذات ہے، یہ میرے رسول کی ذات ہے۔ لوگ چاند پہ جانے پر فخر کرتے ہیں، لوگ ستاروں پر جانے پر فخر کرتے ہیں، خدا کی قسم چاند و ستارے میرے رسول پر فخر کرتے ہیں۔ میرا رسول وہ رسول، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کا احسان عظیم ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اپنا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اس ایک خدا کی ذات سے ہمیں متعارف کرایا، اور اپنی رسالت کے گہوارے میں ہم امتیوں کو رکھا، اور قرآن جیسی عظیم کتاب رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے وہ لال و گوہر چھوڑے ہیں، وہ سورج اور چاند چھوڑے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہماری رہبری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے باہر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف مت لے جائیے۔ ارشاد فرمایا فاطمہ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ کافر آپ پر عذاب کریں گے۔ دیکھو میں وہ نسخہ دے رہا ہوں آپ کو جو رسول اللہ نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ آج خوف و ہراس کا عالم ہے، لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر سے نہیں نکلتے ہیں، سمجھے نا؟ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْعَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر مومن بنے رہو۔ آج اگر ہم
خوف و ہراس کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو یہ کسی کی خوبی نہیں ہے کہ ہمیں انہوں نے ڈرا دیا. یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ڈر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مومن نہیں رہے. اللہ کا فرمان ہے غالب تم ہی رہو گے اگر مومن بنے رہو. سمجھے نا؟ اب میں آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. کبھی کسی محاذ کے اوپر، کسی مقام کے اوپر آپ شکست نہیں کھا سکتے. اللہ کے رسول جب اپنے در دولت سے باہر تشریف لے جانے لگے تو فاطمۃ الزہرا خاتون جنت نے روکا، عرض کیا یا رسول اللہ ٹھہریے، باہر مت جائیے. ارشاد فرمایا فاطمہ کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ کافر آپ پر عذاب کریں گے. ارشاد فرمایا فاطمہ وضو کے لیے پانی لاؤ. فاطمۃ الزہرا خاتون جنت پانی لے کر آئی. اللہ کے رسول نے وضو کیا، وضو فرمایا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر باہر جانے لگے. فاطمۃ الزہرا خاتون جنت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا فاطمہ سنو، وضو ہماری ڈھال ہے، نماز ہمارا ہتھیار ہے. گویا کہ رہتی امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دے دیا کہ اگر باوضو میری امت رہے گی تو اس کا وضو اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا. نہ کافر غالب آئے گا، نہ بیماری غالب آئے گی، نہ دشمن غالب آئے گا، کچھ بھی نہیں. وضو ہماری ڈھال ہے، وضو ہماری ڈھال ہے جو دشمنوں سے بھی حفاظت ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان. اور وضو کیا ہے میرے دوستوں؟ میرا معاملہ کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں آج تک پڑھ کر تقریر نہیں کی. سمجھے نا؟ لوگ رٹتے ہیں تقریر نا، میں نے کبھی اپنی زندگی میں رٹ کر نہیں بولا. بڑے بڑے ممبر کے اوپر خطاب کیا، بس بولنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، جو ذہن میں آتا رہتا ہے بولتا رہتا ہوں. مگر ہاں یہ ہے کہ میں نے کسی زمانے میں کثرت کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، وہ کیا ہوا مطالعہ میرے کام آتا ہے. آپ دیکھیے وضو، دیکھیے کیا ہے، وضو کی اہمیت کیا ہے. یہ تو میں نے یہ بتایا کہ وضو ہماری ڈھال ہے، رسول اللہ نے فرمایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے مرشد برحق سرکار ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ کے اندر موجود تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وضو کیا ہے. وضو کیا ہے؟ غور سے سنیے کہ وضو کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا نا وضو ہماری ڈھال ہے، نماز ہمارا ہتھیار ہے. اب دیکھیے کہ وضو کیا ہے. اعلی حضرت کے والد ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ابو سعید غوث اعظم کے مرشد برحق اپنی خانقاہ کے اندر موجود تھے اور آپ کا ایک مرید خانقاہ کے اندر داخل ہوا. دروازہ بند تھا. اس نے خانقاہ کے باہر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد
وہ اپنے مرشد سے ملاقات کے ارادے سے آگے بڑھا اور خانقاہ جس کمرے کے اندر جس خانقاہ میں سرکار ابو سعید موجود تھے اس خانقاہ میں اندھیرا تھا. اس کے دروازے کو آہستہ سے اس نے کھول کے دیکھا اور جیسے ہی دیکھا اس نے پوری خانقاہ ایسے نور سے منور ہو گئی جیسے سورج خانقاہ کے اندر اتر آیا. اور وہ چیخ پڑا, اللہ کی قسم میں نے اللہ کو دیکھ لیا, خدا کی قسم میں نے خدا کو دیکھا, خدا کی قسم میں نے خدا کو دیکھا, خدا کی قسم میں نے خدا کو دیکھا. سرکار ابو سعید اٹھ کر کھڑے ہو گئے, غوث اعظم کے پیر و مرشد, اور دروازے پہ آئے اور ارشاد فرمایا, نادان, محمد کے سوا کسی نے خدا کو نہیں دیکھا. تو کہا, سرکار جس وقت میں نے آپ کی خانقاہ میں قدم رکھ کے دروازے کو کھولا ہے تو میں نے وہ نور دیکھا ہے کہ جس نور کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. سرکار ابو سعید نے ارشاد فرمایا, میری خانقاہ کے باہر جو تو نے وضو کیا تھا نا, یہ تیرے اس وضو کا نور تھا. آئے ہائے آئے ہائے ہائے, میرے رسول نے کیا کیا عطا فرمایا, ذرا سوچئے آپ. ہم وضو کرتے ہیں, جس دن اللہ رب العزت نے ہمارے وضو کا وہ نور ہمیں دکھا دیا, یا یوں کہوں کہ ہمارا وضو کرنا اللہ نے قبول فرما لیا, تو خدا کی قسم سوداگران کی سرزمی کے اوپر اپنی زندگی کے 92 سال گزارنے والی وہ بوڑھی کایا جوانوں کے بیچ جب بیٹھ جایا کرتی تھی تو اس کا بڑھاپا جوانی کے اوپر غالب آ جاتا تھا. بڑھاپے میں چہرے کی کھال لٹک جایا کرتی ہے, ماتھے پر جھریاں آ جایا کرتی ہیں, ہونٹ خشک ہو جایا کرتے ہیں, داڑھی مرجھا جایا کرتی ہے, جوانی کی سیاہی اور چمک کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے. مگر اللہ کی قسم, جو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے منصب پر پہنچ جایا کرتے ہیں اور نماز کو قائم کر دیا کرتے ہیں, ان کے چہرے پر ان کے وضو کا, ان کی عبادت کا, ان کی ریاضت کا, ان کے زہد کا, ان کے تقوی کا, ان کی پرہیزگاری کا, ان کے ایمان کا نور ہمیشہ کے لیے اس شان کے ساتھ قائم ہو جایا کرتا ہے کہ حسینوں میں بیٹھتے ہیں تو تنہا نظر آتے ہیں, جوانوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے بڑھاپے پر جوانیاں قربان ہو جایا کرتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, شان حضور مفتی اعظم ہند, شان حضور مفتی اعظم ہند, نواسہ حضور مفتی اعظم ہند, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا جمال رضا خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وضو کا نور ایسا ہے تو جو ذات سراپا نور ہے وہ کیسی ہوگی. جو ذات سراپا نور ہے وہ کیسی ہوگی. بس میں کہتا ہوں کہ اس ذات کو دیکھنے کی تمنا میں اور اس ذات کے وسیلے سے خدا کی زیارت کی تمنا میں اپنے قدموں کو اس راستے کے اوپر بڑھایا جائے کہ جس راستے کے اوپر چلنے کے بعد ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کا شرف حاصل کریں.
رسول کے لیے محفلوں کا سجانا بے شک اچھا ہے، مگر رسول کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزار دینا اس سے بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔